ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ مانگنے کے لیے حکم بھی دیا اور قبول کرنے کے لیے وعدہ بھی کیا، تو اب کیا باقی رہا کہ تم مانگو میں قبول کروں گا۔ اس لیے دعا کے دو پہلو ہے، دعا ہماری حاجت بھی ہے اور خدا کی عبادت بھی ہے۔ دعا ہماری حاجت بھی ہے اور دعا اللہ کی عبادت بھی ہے، کیونکہ دعا غیر خدا سے نہیں مانگ سکتے، اللہ سے ہی مانگیں گے۔ یہ اس کا حق ہے کہ دعا مجھ سے مانگو، دوسرے سے دعا مانگنا شرک ہے، کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، اللہ سے دعا مانگیں گے اور وہ قبول کریں گے۔ تو دعا مانگنے کا حکم ملا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور دعا کی اللہ کے دربار میں بڑی اہمیت ہے۔ جو دعائیں جاتی ہیں اوپر، ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے۔ حدیثوں میں کہ دعا سے بڑھ کر بندے کے کسی عمل کا اکرام نہیں ہے اوپر، کہ دعائیں آ رہی ہے، بندوں کی درخواست اور عرضیاں آ رہی ہے، اسے محفوظ بھی کیا جاتا ہے اور مقبول بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ردی میں نہیں ڈالتے، جیسے کوئی کاغذ ہے نہیں، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ دعائیں محفوظ بھی رہتی ہیں، دعائیں مقبول بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ دعائوں کے بارے میں ہم اہمیت نہیں سمجھتے، دعا بڑی اہم چیز ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کو مدد لینے کے لیے اور مشکلات کو دفع کرنے کے لیے دعا کا ہتھیار دیا ہے۔ دعا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے، دعائیں محفوظ کی جاتی ہے۔ دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ کبھی قبول کر کے جلدی دے دیتے ہیں اس کا نتیجہ، کبھی دیر سے دیتے ہیں، اور کبھی اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ تین صورتیں ہوتی ہیں۔ محفوظ رکھیں گے تو پھر جب بندہ قیامت میں حاضر ہوگا تو اسے کہیں گے تم نے یہ دعا مانگی تھی، کہ ہاں، کہ ہم نے فلاں دعا پر فلاں دیا تھا، فلاں دعا فلاں، اس دعا پر نہیں دیا، اس دعا کا یہ بدلہ لو۔ تو وہ خوش ہو کر یہ تمنا کرے گا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے یہاں ملتا، ایسا بدلہ دیں گے۔ اس لیے دعا اللہ کی قبولیت کی امید اور تمناؤں کے ساتھ مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، چونکہ ہمارے دل بگڑ گئے ہیں، اس لیے دعا میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں مزہ نہیں آتا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو عمل کا، ذکر کا، دعاؤں کا، توبہ استغفار کا پابند کریں اور اللہ سے مانگا کریں، پھر دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے دروازے کھلتے ہیں جس کے لیے، اس کے لیے قبولیت کے اور عطا کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے دعا ہر حال میں مانگنی ہے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اجتماعی دعائیں جو ہم کرتے ہیں یہ انفرادی دعاؤں کی تعلیم دینے کے لیے ہے، کہ اجتماع میں آئے، دعا میں شریک ہوئے۔ اب اجتماع روز روز تو ہوگا نہیں، اجتماع روز روز تو ہوگا نہیں، لیکن جو باتیں اجتماع میں ملی ہے جس طرح اس پر عمل کرنا ہے، جس طرح اجتماع میں اجتماعی دعائی ہے، اپنی انفرادی حالات کے لیے، انفرادی ضرورتوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، امت کے لیے انفرادی طور پر دعا مانگا کریں۔ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، پچھلی رات کو دعا قبول ہوتی ہے، فجر سے پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی ضرورت والا ہے، کوئی پریشانی والا ہے، کوئی روزی چاہنے والا، میں اس کی دعا اور اس کی مراد پوری کروں۔ اس وقت اٹھ جائیں پچھلی رات کو اور اللہ سے مانگیں۔ ہاں، یہ بڑی چیز ہے کہ اللہ سے مانگتے رہیں اور مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ اجتماعی دعا جو ہے وہ انفرادی دعا کی تعلیم کے لیے ہے، کہ اسی ذریعے سے اپنے آپ کو دعا والا بنائیں۔ دعوت اور دعا یہ نبیوں کا خاص شغل ہے کہ وہ دعوت کی محنت کرتے ہیں اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی مدد اترواتے ہیں، کام بنواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہمیں یہی چیزیں ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس لیے دعائیں مانگنی ہے۔ اور دعا مانگنے سے پہلے صحیح اس کا طریقہ کہ اللہ کی تعریف کریں، درود شریف پڑھیں، مومنوں کے لیے اور اپنے لیے استغفار کریں، پھر اپنی مراد مانگیں۔ یہ طریقہ ہے۔